السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور زماں صاحب کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لوگوں کو علم دینے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا مین فوکس جو رہتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، علم حاصل کرو، قابل بنو، اپنے ملک کو کامیاب، اپنے ملک کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے وہ کئی کورس بھی چلاتے ہیں۔ انگلش اکیڈمی ہاؤس کے وہ آنر بھی ہیں، جگہ جگہ ان کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اور نہ تو وہ سیاسی آدمی ہیں، کوئی سیاسی ایک لفظ ان کی زبان سے میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ اور ان کے جو کورسز ہوتے ہیں اس کو کرنے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مین فوکس اسی پہ رہتا ہے کہ ہمیں کیسے اپنی اندر کی برائیوں کو ختم کرنا ہے، کیسے ہمیں فضول کاموں سے بچنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹائم کو اچھے کاموں پر لگانا ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اور حیرانی ہوتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خبر سننے کو ملی کہ منور زماں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ خبر پرانی ہو گئی، 3-4 دن پرانی ہو گئی، لیکن مجھے موقع آج ملا ہے اس پر کچھ باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کا۔ اور حیرانی اور بے چینی تب اور بڑھ جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ منور زماں ایک پروگرام انہوں نے منعقد کیا ہوگا، اس پروگرام میں جگہ جگہ سے لڑکے آئے تھے، لوگ آئے تھے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو حیدرآباد کے ایک علاقے کے مندر کو توڑنے والا جو شخص ہے جس کا نام ہے سلمان ٹھاکر، اللہ عالم کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، کیونکہ شروع میں تو اس کے نام میں سلمان لگ رہا ہے، آخر میں ٹھاکر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک مندر میں جا کے توڑ پھوڑ کر دی، تو اس کو تو گرفتار کیا گیا، لیکن چونکہ اس نے منور زماں کا پروگرام اٹینڈ کیا تھا، اس کو بنیاد بنا کر منور زماں اور ان کے ساتھ 2 لوگوں کو اور گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پوری خبر آپ لوگ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو بے چینی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو علم لوگوں کو دینے کا کام کر رہے ہیں، کیسے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر، یعنی مسلمانوں کو جو موٹیویٹ کرنے کا کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے جو خیر کے کام کر رہا ہے، یعنی اور مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں کے ماحول میں چینجنگ آئے، اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو ایک خاص پلاننگ کے تحت ایسے لوگوں پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ واللہ عالم کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، یہ تو کورٹ ہی طے کرے گا۔ اب معاملہ ظاہر سی بات ہے کورٹ جائے گا، پورا مقدمہ چلے گا۔ لیکن اس میں بھی ایک بڑی عجیب بات سامنے تب آتی ہے کہ جب کورٹ سے ابھی جو ملزم ہے، وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، لیکن کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی ملزم کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، اور پھر 1 سال بعد، بعض دفعہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے، 10 مہینے کے بعد ملزم بری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے وہ 1 سال 2 سال چلے جاتے ہیں جیل میں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ کورٹ نے یہ کہا کہ ان کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ 8-10 مہینے جیل میں رہ کر آئے۔ منور زماں صاحب جن کا کوئی سیاسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، ان کی زبان سے جب نکلتا ہے تو وہ نکلتا ہے جو ہندوؤں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ پھر رہی بات مندر میں مورتی توڑنے کی، تو اسلام تو یہ تعلیم ہی نہیں دیتا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں کہیں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ امن و امان کی ہیں کہ سکون پیدا کرو، اطمینان پیدا کرو، لوگوں کے لیے بھلائیاں پیدا کرو، اطمینان اور سکون کا ماحول کریٹ کرو۔ مسلمان کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ایسی حرکت چاہے ہندو کرے یا مسلمان کرے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل فائدے کے لیے اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں، ورنہ نہ تو ہندو تعلیم میں، ہندو دھرم میں یہ کہا گیا کہ تم کسی کی مسجد کو جا کے توڑو، نہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم مندروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرو۔ یہ ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو بے سکونی، بے چینی
اور ایک ماحول کو خراب کرنے والے کام باقاعدہ کرواتے ہیں، ان کی تحقیق ہونا چاہیے، ان کی جانچ ہونا چاہیے، اور جو بھی ملزم ہو اس کو سزا دی جانا چاہیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منور زماں صاحب کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ منور زماں صاحب کو لے کر بڑی بے چینی ہے، بڑی علمی شخصیت ہیں، قابل آدمی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جو علمی کام ہے وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو علم دے رہے ہیں۔ میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب وہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، کوششیں تو لوگ کر ہی رہے ہیں، جو قانونی کارروائیاں ہیں ان کے حق میں وہ اس کے لیے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ باقی ہم سب لوگ دعا کریں، کیونکہ حالات بدلنے والا اللہ ہے، اس ماحول کو بدلنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو دعا ضرور مانگنا چاہیے اور دعا سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ دعا بڑھا دیں، خوب بڑھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔